جنات ہم سے پرانے ہیں، انسانوں سے پرانے ہیں. وہ پہلے اس دنیا پہ تھے جب ہمارا نام و نشان بھی نہیں تھا. اس دنیا میں انہوں نے دنگا فساد کیا، قتل و غارت کیا. ان کے پاس فری ول تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی. پاورفل کریشن ہے بہت زیادہ. اور تو کچھ ان میں سے نیک تھے، کچھ برے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اس دنیا میں کہ ان کو فائٹ کرو اور ان کو دھکیلو پیچھے کی طرف، آئی لینڈز کی طرف دھکیلتے جاؤ، کیونکہ میں ایک اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں اس دنیا میں، میں ایک اپنا نائب بھیجنے جا رہا ہوں اس دنیا میں. اچھا، ان فرشتوں میں جو ان کو فائٹ کر رہے اور دھکیلنے کے لیے آئے، ایک اور شخص بھی تھا جو کہ بہت نیک پرہیزگار عبادت گزار تھا، جو کہ انہی میں سے تھا، جنات میں سے، جس کا نام ابلیس تھا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو سٹیٹس کی وجہ سے، اس کو مقام و مرتبہ کی وجہ سے اس کو فرشتوں کے ساتھ درجہ دیا ہوا تھا. کیونکہ اگر کوئی شخص جس کو فری ول مل گئی ہے اور وہ عبادت گزار تو فرشتوں سے بھی وہ اوپر بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر وہ گناہوں میں بڑھتا ہے تو وہ فرشتوں سے بھی، بلکہ جانوروں سے بھی گر جاتا ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ لوگ جو انسان جو گناہوں میں ہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں. قرآن کہتا ہے بل هم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہے. ٹھیک ہے، تو اگر انسان یا جنات اگر عبادت گزار ہو تو فرشتوں سے اوپر، ورنہ جانوروں سے بھی نیچے ہو جاتے ہیں. تو ابلیس بہت نیک تھا، عبادت گزار، سجدے کرتا، عبادات کرتا، اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتا. تو یہ ان میں تھا. تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں تو تم لوگ پیچھے ہو جاؤ جنات کو، اور ان کو دھکیلا فرشتوں نے ٹورڈز آئیلینڈز اینڈ جنگلز اینڈ بیرن پلیسز. تو شیطان نے سوچا کہ مخلوقیں تو دو ہیں، ایک جنات ہے جن کو فری ول ہے، اور ایک فرشتے ہیں. جنات میں تو میں نے حال دیکھ لیا نا، کوئی ایسا بندہ ہے نہیں جو کہ جس کو اتھارٹی مل سکے. فرشتوں کے پاس فری ول نہیں ہے، وہ تو ہے ہی اللہ کی عبادت کے لیے. تو بچا کون؟ ایک میں ہی بچتا ہوں جس کو اللہ اپنا خلیفہ بنا کے بھیجیں گے، جس کو اپنا اپوائنٹڈ، جو بادشاہ ہوگا، جو سلطنت جس کو ملے گی. کوئی سیلیبریٹیز نا، فٹ بال کے سیلیبریٹیز یا موویز میں، ہالی ووڈ بالی ووڈ میں، جو کہ ٹاپ پہ رہے نا، جیسے فٹ بال میں فار ایگزامپل رونالڈو اور نیمار ہے، یا رونالڈو اور میسی ہے، انہوں نے ایک بڑا ٹائم اسٹیج پہ اکٹھے گزارا ہے. ان میں سے بھی کمپٹیشن اگر آتا ہے، امیجن کریں ایک فٹ بالر جو کہ بیسٹ فٹ بالر ہے پوری دنیا سے متفق ہے کہ ہی از دا بیسٹ فٹ بالر نو ڈاؤٹ، اور وہ اس ٹائٹل کو 10-15 سال انجوائے کرے، کیا اس کو فیلنگ آتی ہے؟ لیکن ابلیس اس ٹائٹل کو عرصوں سے انجوائے کر رہا تھا. اس کا کوئی میچ نہیں تھا، اس کا کوئی ساتھی نہیں تھا. So now he thought in his mind کہ وہ جو خلیفہ ہوگا نا اللہ کا، وہ میں آؤں گا. ہوتا کیا ہے، to cut the story short، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مٹی کا پتلا بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، کھنکھناتی ہوئی مٹی کا، اور تمام ملائکہ کو بولتے ہیں کہ اس کو سجدہ کرو. اب ابلیس بھی ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس میں اپنی روح ڈالتے ہیں. تو ملائکہ تمام کے تمام اللہ کے حکم کا سجدے میں گر جاتے ہیں، یہ کھڑا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا جب میں نے حکم دیا؟ اللہ تسجد اذ امرتک. تو کیا کہتا ہے؟ جیلسی کی وجہ سے نا، کہ یہ کہاں سے آ گیا کل کا بچہ، وہ نا کہ جمعہ بھی اس کو 8 دن نہیں ہوئے اور یہ خلیفہ بننے جا رہا ہے. وہ حق تو میرا تھا، کیونکہ اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی. وہ عبادت اس لیے کرتا کہ مجھے سٹیٹس مقام ملے، وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا تھا، اور تکبر اس میں آ گیا تھا عبادت کی وجہ سے. تو کہا کہ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں سے، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. اس نے اسیوم کیا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے. جیسے ہم بھی انسان آج کل نا بہت کو اسیوم کر لیتے ہیں کہ نہیں، یہ جو لاز جو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں یہ بہتر ہے اللہ کے ڈیوائن لاز سے، یا جو لاز ویسٹ میں پرووائڈ کیے ہیں وہ بہتر ہے شریعت سے، یا جو میں سوچ رہا ہوں وہ بہتر ہے رادر جو اللہ نے حکم دیا اس سے، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ہر ایزمپشن ٹھیک نہیں ہوتی، یہ ابلیس کی سٹوری میں سکھاتی ہے. تو اس نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دے دیا، اور اس نے پھر کچھ وعدے لیے، دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے مہلت دے دیں قیامت کے دن تک، الی یوم یبعثون، قیامت کے دن مہلت دے دیں. اللہ تعالیٰ نے اس گناہگار اور فاسق اور فاجر کی بھی دعا قبول کر لی. اللہ اتنا دعا قبول کرنے والے ہیں، اور کہا کہ انک من المنذرین، تم ان لوگوں میں سے ہو، تم ان میں سے ہو جن کو مہلت دی گئی. بہت سارے لوگوں کو مہلت دی گئی ہے نا، جیسے ابلیس ہے، جیسے دجال ہے، وہ زندہ ہے لیکن انہوں نے ابھی تک مہلت دی ہوئی ہے. تو اس نے پھر وعدے کیے، میں ان کے آگے سے آؤں گا، ان کی، یا اللہ مجھے اس کی وجہ سے گمراہ کیا نا، اب اگر یہ نہ ہوتا تو میں گمراہ نہ ہوتا. اس کا بلیم تھا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میں گمراہ نہ ہوتا، آپ نے بنایا تو آپ، مطلب آپ نے مجھے گمراہ کیا، اس کا یہ کلیم تھا. تو آپ دیکھیے کہ میں اس کی نسلوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں، آدم کے ساتھ اور اس کی نسلوں کے ساتھ. میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، مطلب ہر ٹائم ایفرٹ کروں گا کہ میں ان کو تباہ و برباد کر دوں اور گمراہ کر دوں. اور وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ،
اور آپ اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے. جو شخص شکر نہیں کرتا نا لائف میں, وہ یہ جان لے کہ وہ ابلیس کے ٹریک پہ چل رہا ہے. لیکن جو شکر کرنے والا ہے وہ یہ جان لے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سب بچا کے رکھا ہے. اور شکر کیا ہے؟ شکر ایک تو زبان سے شکر ہے, لیکن شکر کا جو سب سے افضل ترین شکر ہے نا وہ کیا ہے؟ اپنے اعمال سے شکر کرنا. جو ہم ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں, رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, یا اللہ میری مدد کر ذکر کرنے میں تیرا. بہترین ذکر کیا ہے؟ اللہ کا شکر. اور بہترین شکر کی قسم کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا. تو لمز سے شکر ادا کرنا, سجدے, نماز, حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے, ایک بندہ بیٹھے تسبیح پھر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, لیکن نماز پہ نہیں جا رہا, یہ شکر گزار نہیں ہے بلکہ ناشکروں میں سے ہے. تو ولا تجد اکثرهم شاکرین. تو اس نے وعدے کر دیے. اب اس کا جو ہمارے ساتھ معاملہ ہے نا ابلیس کا, وہ جو کہ جنات میں سے ہے, وہ جیلسی اور ہیٹریڈ کا معاملہ ہے. اور جنات میں سب سے پرانا جو شخص ہے وہ ابلیس ہے, کیونکہ جنات پیدا بھی ہوتے ہیں, ان کی وفات بھی ہوتی ہے. اور جیسے ہماری 60-70 سال عمر ہے نا, ان کی ہزاروں سال عمر ہوتی ہے, جنات کی ہزاروں سال عمر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہم کے بارے میں بات کریں گے. تو ابلیس چونکہ اس کو مہلت دی ہوئی ہے, اس کا بڑا ایکسپیرینس ہے. وہ سب سے پہلا مطلب سب سے لانگ مطلب سب سے لمبی جو ایج ہے نا جنات میں سے کسی کی, تو ابلیس کی ہے وہ. اب وہ اس نے ٹھانی ہوئی ہے, اور اس کے گروپ بھی ہے, اس کے پیروکار بھی ہیں جو کہ جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. 3 طرح کی مخلوقیں ہیں, دیکھیں, فرشتے, انسان اور جنات. شیطان کی مخلوق نہیں ہے. there is no fourth مخلوق ہے شیطان. شیطان نے کریکٹرسٹک ہے کہ یہ شخص نیک ہے اور یہ شخص شیطان ہے. شیطان جنات میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے. جنات میں سے ابلیس کی طرح کے, انسانوں میں سے فرعون, قارون, حامان ٹائپ کے لوگ, اور جو آج کل ہیں جے زی, لیڈی گاگا, اللہ تعالیٰ اگر ان کو ہدایت نہیں دیتا تو شیطانوں میں سے ہیں, جو کہ شیطان کی حزب الشیطان میں سے ہیں لوگ, جو کہ گمراہی میں لوگوں کو, جو کہ اس کے ایمبیسڈرز ہیں. اور ہم شاید ٹائم میں تو بات کر رہے ہیں کہ جب لوگوں میں نا کچھ خواتین میں جب جن حاضر ہوئے, ان پر روکیا پڑا گیا, تو انہوں نے کہا کہ آئی ورشپ مائی لارڈ. ٹھیک ہے, اس جن نے کہا, اور اس نے لارڈ کس کو کہا؟ ابلیس کو. اور کہا کہ جو اس کے بڑے بڑے سولجرز ہیں ہم اس کو ہی ورشپ کرتے ہیں. اور سولجرز کے نام لیے, یہ پاپ راک میوزیشنز, جے زی اور لیڈی گاگا اور ان کے, دیز آر سیٹنسٹس, میجیشنز. خیر ایک الگ سے ٹاپک ہے, ہاؤ میوزک از انوالوڈ انٹو میجک, کتنا ہیوی انفلوئنس ہے اس کا میجک پہ. ٹھیک ہے, تو جنات بیسیکلی کس سے پیدا کیے گئے؟ آگ سے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار, کہ ہم نے جنات کو آگ سے پیدا کیا. اب جنات تھوڑا سمجھ لیتے ہیں. جنات ان کی لمبی عمر ہے, ان کی ہمارے تو بچے 4, 5, 6, 7 ہوتے ہیں نا, ان کے ہزاروں کی تعداد میں بچے ہوتے ہیں, مینی کڈس. ٹھیک ہے, لمبی زندگی اور بہت بچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ان کی فیملیز ہوتی ہیں, یہ لینگویج بولتے ہیں, جدھر ہوتے ہیں ادھر کی لینگویج بولتے ہیں. پاکستان میں ہے تو اردو, پنجاب ہے تو پنجابی, انگلینڈ میں تو انگلینڈ بول رہے ہوتے ہیں, اگر آئرلینڈ کہتے تو وہ آئرش بول رہا ہوتا ہے, تو وہ ڈفرینٹ. عرب کہتے تو عربی بول رہا, اس کو اردو نہیں آتی. اکثر راکی غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستانی جن ہے اردو بول رہا ہے, اس کو کہتے ہیں اخرج عدو اللہ, اخرج عدو اللہ, نکل اللہ کے دشمن. اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ تو آپ کیا کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے, تو لیکن قرآن چاہے جس جن میں پڑھا جائے گا اس کو افیکٹ کرے گا, اس کو تکلیف پہنچائے گا. تو یہ ڈفرینٹ لینگویجز جو ہے نا یہ بولتے ہیں. اسی طرح سے یہودی جن بھی ہیں, عیسائی جن بھی ہیں, ملحد جن بھی ہیں, ایتھیسٹ بھی ہیں. ٹھیک ہے, مسلم جن بھی ہیں. اور سب سے پہلے جو جنات طبقہ تھا جو کہ اس امت کا مسلمان ہوا تھا, تو وہ طبقہ ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی پہ قرآن پڑھے تھے, تو انہوں نے کہا کہ قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا, کہ ہم نے ایک عجیب کلام سنا, اور وہ ایمان لے, اس کی دعوت دینے شروع کر دی. تو وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مسلمان جنات جو ہوتے ہیں نا وہ پاکیزہ جگہوں پہ رہتے ہیں, مساجد میں, اچھی جگہوں پہ. اور دو ویسے جنرلی جنات جو ہے نا وہ اکیلے رہنا چاہتے ہیں, جو ٹھیک جنات ہیں, وہ لوگوں سے پنگے لینا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, لیکن جو شریر جنات ہیں وہ انسانوں سے ان کو تنگ کرتے ہیں, اور ہم ڈیٹیل میں ذکر کریں گے. ان کا کھانا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس جنات کا ٹولہ آیا اور کہا کہ رسول اللہ ہمیں بتائیں ہمارا کھانا کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو جانوروں کا جو ایکسکریشن ہے نا, جو ان کا بالکل میں لفظ ٹھیک ہے وہ ہے, اور ہڈیاں جن پہ بسم اللہ نہ پڑھا گیا وہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ انہیں کھانا پینا. اس لیے اللہ نے کیا کہا کہ تم اپنے آپ کو صاف کرتے ہوئے جب تم باہر جاؤ تو پتھروں صاف کرو, ڈھیلوں سے, لیکن ڈو ناٹ یوز بونز, کیونکہ وہ تمہارے بھائیوں کا کھانا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے جنات کا وہ کھانا ہے
جسے بسم اللہ نہ پڑھا گیا ہو. ان کا شیلٹر کیا ہے؟ وہ اکثر واش رومز میں, گندگی میں, گریو یارڈز میں, جنگلز میں پائے جاتے ہیں. بے شک اچھے ہو رہے ہو, ٹھیک ہے, لیکن اچھے جنات پریفر ٹو لیو ان دوز پلیسز جو کہ مساجد ہیں. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں, کچھ علماء کہ ہمارے مسجد میں جنات رہتے ہیں اور وہ قرآن کی آواز ان کی سنائی دیتی ہے ہمیں جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہیومن کا جن سے انٹریکشن کرنا جائز نہیں ہے. یہ اسلام نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے کہ کوئی بھی انسان جنات سے کلام کرے گا یا باتیں کرے گا یا اس کو اپنا ساتھی رکھے گا یا دوست بنائے گا. یہ اسلام نے حرام قرار دیا ہے. نہ جنات کو شوق ہے اس چیز کا, نہ ان کو حلال ہے, نہ ہمارے پہ حلال. صرف ایک شخص کے حلال تھا, سلیمان علیہ السلام کے لیے, ٹھیک ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی. اللہ کے نبی نے ایک جن کو پکڑا اور باندھنا چاہا لیکن چھوڑ دیا کہ کیونکہ یہ جو حق تھا یہ سلیمان علیہ السلام کا تھا, کہ جو یہ بادشاہت ہے اور ان کے ساتھ انٹریکشن صرف سلیمان علیہ السلام کی طاقت اور قوت ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے. جنت میں اس کے اپوزٹ ہوگا. جنت میں ہم جنات کو دیکھ پائیں گے اور وہ ہمیں نہیں دیکھ پائیں گے, ٹھیک ہے, لیکن اس دنیا میں وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور ہم نہیں دیکھ سکتے. تو آپ نے سمجھا کہ جنات بیسیکلی دے آر پاورفل کریچر. ان کا لائف سٹائل ہے, وہ رہتے ہیں. اور جنات کی ٹائپس حدیث میں آتی ہیں. اللہ کے نبی نے بتایا کہ جنات کی 3 ٹائپس ہیں. There are 3 types of جنات. Number 1, those who have wings and they fly through the air. جو اڑتے پھرتے ہیں. میں کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس عورت میں نا جو جن تھا نا, وہ جنات جھوٹی بڑا بولتے ہیں جو کہ اندر آئے ہوتے ہیں. وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کبھی کہتے ہیں مسلم ہوں, کبھی کہتے ہیں ہم بچا لو اور سارا, لیکن ہوتے کرسچن ہوں یا اس سے ہوتے ہیں. لیکن ہی لکڈ لائک اے مسلم جن, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولتا تھا اور قرآن پڑھتا تھا, ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتا تھا, تو ہی لکڈ لائک اے مسلم جن. تو اس میں جب اس نے راکی نے قرآن پڑھا اور اس نے کہا کہ تم نکلو اس سے, تو وہ کہتا میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس میں ایک اور جن بھی ہے جس نے مجھے روکا اس کے اندر سے نکلنے سے. اور اس کے اندر بھی خیر جیلسی تھی, انوی اور جیلسی کی وجہ سے اس میں وہ گھسا ہوا تھا اس عورت میں, بیکاز ہی واز اسکریمنگ کہ شی ہیز ایوری تھنگ, شی ہیز ایوری تھنگ, آئی وانٹ ٹو ڈسٹرائے ہر اینڈ ٹیک ہر ایوری تھنگ, ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح کی چیخ چلا رہا تھا. تو اس نے پوچھا کہ آپ کس طرح کے جن ہو؟ تو اس نے کہا کہ آئی ایم اے ٹائپ آف جن ہو فلائز, ٹھیک ہے, میں اس سے جن ہوں جو کہ اڑتا ہے ہوا میں. اور پھر وہ کہہ رہا تھا کہ میں کتنا عرصہ ہو گیا مجھے اڑا نہیں ہوں ہوا میں, آئی ریئلی وانٹ ٹو گو آؤٹ اینڈ فلائی. تو کچھ لوگ جنات جو اڑتے رہتے ہیں, کچھ جنات وہ ہوتے ہیں جو کہ شیپ شفٹرز ہوتے ہیں, دوز ہو کین ایزیلی ٹرانسفارم دیئر شیپس. اور جنات کے لیے جن شیپس میں ایزیلی ٹرانسفارمیشن پاسبل ہوتی ہے, ویسے تو ہر شیپ میں آ سکتے ہیں, لیکن جن میں ایزیلی آ سکتے ہیں وہ بلیک ڈاگز, سنیکس, کروز, ٹھیک ہے, ان کی شیپ میں بھی آ جاتے ہیں. تو شیپ شفٹرز ویسے تو وہ کسی کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں, جیسے ابلیس سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا بدر کے مقام پہ اور سب کو موٹیویٹ کرتا کہ لڑیں گے ان کی ایسی کی تیسی مسلمانوں کی, اور وہ بدر کے موقع پہ آیا اور بھاگنے شروع ہو گیا. تو نے کہا تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہتا ہے کہ میں قرآن کہتا ہے کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ پاتے ہو, ٹھیک ہے. اس دار الندوہ میں جب آیا اور تمام بیٹھے ہوئے تھے کفار کے بڑے بڑے لیڈرز مشورہ کرتے کیا کریں محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آیا اور کہا, گارڈ کو بولا کہ انا شیخ من نجد, میں نجد کا شیخ ہوں. اس نے آنے دیا اسے, تو وہ پڑھیں گے انشاءاللہ اگر ٹائم ملا تو انسانوں کی فارم میں بھی جنات آتے ہیں. دجال جو کرے گا کسی بدو کو بولے گا کہ قتل کرے گا اور کہے گا بولے گا اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کروں تو تم مانو کہ میں تمہارا رب ہوں؟ ہاں کر کے دکھاؤ. تو 2 شیاطین کو حکم دے گا اور 2 شیاطین اس کے ماں اور باپ کے روپ میں کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے میرے بیٹے اس پہ ایمان لاؤ, یہ تمہارا رب ہے. اب اس بدو کے ماں باپ مر چکے ہیں کافی عرصے پہلے, لیکن ماں باپ اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا رب ہے, وہ ایمان لے آئے گا اس پہ. تو جنات شیپ شفٹ کرتے ہیں لیکن اللہ کے نبی کی شیپ میں کبھی نہیں آ سکتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیپ میں کبھی نہیں آ سکتے, ٹھیک ہے. تو یہ دوسرے ٹائپ کے جنات ہوتے ہیں جو کہ اکثر لوگوں نے جن کو شیاطین تنگ کرنا چاہتے ہیں جنات, وہ دیکھتے ہیں کہ نیچے گئے تو ان کی وائف بیٹھی ہوئی تھی, اوپر گئے تو بھی بیٹھی ہوئی تھی, تو کہتے ہیں نیچے کون تھی, تو وہ بیسکلی اس شیپ میں آ کے تنگ کر رہے تھے. تو اس طرح کے مختلف واقعات, ٹھیک ہے. اور وہ دوسرے جن ہیں جو کہ بیڈوین جن ہیں جو کہ ٹریول کرتے رہتے ہیں, پلیسز ٹو پلیسز جاتے ہیں, رکتے ہیں, پڑاؤ ڈالتے ہیں, پھر چل پڑتے ہیں, پڑاؤ ڈالتے ہیں, پھر چل پڑتے ہیں, چھتوں پہ رہتے ہیں, جنگلوں میں رہتے ہیں, کوڑوں میں ڈھیر میں ایسے رہتے ہیں اور پھر ٹریولنگ میں لگے رہتے ہیں. جنات میں سب سے جو پاورفل جن ہے وہ عفریت ہے, عفریت جس سے قرآن میں ذکر آتا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے کہا نا کہ کون لائے گا اس شادی کا سبا کا تخت میرے پاس, تو عفریت کھڑا ہوا اور کہا کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے میں لے آؤں گا. تو پھر ایک علم والا شخص کھڑا ہوا جس نے کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا. وہ جنی تھا, وہ انسان تھا وہ شخص, لیکن عفریت اس سے پہلے کھڑا ہوا جو کہ بہت پاورفل جنات ہوتے ہیں. اور یہی جو جنات ہوتے ہیں یہ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں اور یہ بڑے شریر بھی ہوتے ہیں, کیونکہ جن انسانوں کے پاس طاقت ہے نا وہ زیادہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں.
چوری کر رہے ہیں, منی لانڈرنگ کر رہے ہیں, لوگوں پہ ظلم زیادتی کر رہے ہیں. اسی طرح سے عفریت چونکہ دے آر پاورفل, یہ بھی ظلم اور زیادتی میں سب سے آگے بڑھ کے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جنات, دیکھیے میں بات ہوں آپ کو, بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ سب غور سنیں. آپ کسی جانور کو لے لیں, کیمل, اونٹ, آپ طاقتور زیادہ ہیں, اونٹ زیادہ طاقتور ہے؟ اونٹ طاقتور زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ ریس لگائیں اونٹ سے یا گھوڑے سے, وہ جیتے گا یا آپ جیتیں گے؟ وہ جیتے گا. طاقتوری وہ زیادہ ہے, پاور بھی, اسٹرینتھ بھی اس کے پاس زیادہ ہے, بھاگ بھی وہ تیز سکتا ہے. لیکن افضل کون ہے؟ انسان افضل ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو تکریم دی, آنر دیا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین فی احسن تقویم, ہم نے ان کو احسن طریقے سے ان کو شیپ دی اور بنایا. تو انسان جو ہے نا, چاہے اس کے پاس اتنی پاور اور طاقت نہیں ہے, لیکن انٹیلیجنس ہے, عقل ہے. جنات میں پاور بہت زیادہ ہے, عقل بھی ہے, لیکن جنات کی جو عقل ہے نا وہ 9-10 سال کے بچے جتنی ہے, 9-10 سال کے بچے جتنی ہے. ان کا جو انٹیلیجنس لیول ہے نا وہ انسانوں سے زیادہ نہیں ہے. کتا ہے چاہے جتنا مرضی بڑا بھی ہو, ٹھیک ہے, وہ آ رہا, آپ نیچے جھوکے کچھ اٹھانے کے لیے ایسے فوراً سے مڑ کے بھاگنے شروع کر دیتا ہے. اس کو نہیں پتا کہ یہ بندہ ایسے ہی فراڈ کر رہا ہے, جیسے نیچے کچھ بھی نہیں پڑا ہوا, بھاگنے شروع کر دیتا ہے. حالانکہ وہ اگر پیچھے پڑے اور بھاگنے میں بہت تیز ہے اور پکڑنے میں تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ ڈرتا ہے. جنات بھی انسانوں سے ڈرتے ہیں, اور قرآن اس بارے میں کہتا ہے کہ جنات انسانوں سے ڈرتے تھے, حتیٰ کہ لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا, جنگلوں میں جب زیادہ سفر کرتے تو اس وادی کے, اس جنگل کے سید سردار جن کی پناہ لیتے, اس میں شروع ہو جاتے کہ ہم اس جنگل کے سردار جن کی پناہ میں آتے ہیں. تو جنات ڈرتے تھے, کہنے کا یہ کیا, ہم ان سے ڈرتے ہیں اور یہ ہماری پناہ میں آ رہے ہیں, آؤ جی گیم آن کرتے ہیں, ان کو تنگ کرتے ہیں. اور یقین جانے جنات نے تنگ کرنا شروع کیا اور انسان ڈرنے شروع ہو گئے. امیجن کریں یہاں سے ایک بچہ داخل ہو, چھوٹا بچہ, اور ہم سب کے اور سب بھاگنے شروع کر دیں, اور کی دیوار چڑھا ہے, کوئی ایسے پیچھے چھپ رہا ہے, اور بچہ کہے گا یار انہوں کیا ہو گیا, اور پھر بار بار کرے گا, اس کو مزہ آئے گا. تو جب انسان بیٹھ کے جنات سے ڈر رہا ہوتا ہے نا کہ نہیں میں واش روم جا سکتا, میں کچن میں نہیں جا سکتا, لائٹ نہیں ہے, اندھیرا ہے, تو جنات کہتے ہیں یہ انسان یہ تو ہم سے ڈرتے ہیں, ان کو ڈراؤ. پھر وہ کیا کرتے ہیں, ڈرانے کے لیے گھر کے برتن گرا دیے. پھر انسان پتہ ہے آپ کو گھر کے برتن گر گئے تھے, کل کوئی بھی نہیں تھا, تو اس سے وہ چل رہا ہوتا ہے. تو ان کا انٹلیکٹ لیول نہیں ہے. کوئی بھی جن آپ کو ہارم نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ اسٹرانگ ہو, آپ کا فیتھ اسٹرانگ ہے. آپ کو ہارم, آپ کو بال کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا وہ. لیکن اگر آپ ڈر پوک ہیں اور آپ ڈر رہے ہیں اور لوگوں سے اس طرح باتیں کر رہے ہیں اور آپ کا ایمان نہیں ہے اور آپ کا دین اسٹرانگ نہیں ہے, تو وہ آپ پہ حاوی بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے اندر گھس بھی سکتے ہیں اور آپ کو مینیپولیٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو واٹ کین دے کاز, دے کین اٹیک فزیکلی اینڈ مینٹل ابیوز کر سکتے ہیں, جو کہ انسان ویک ہے. دیکھیں ہر انسان کے ساتھ ایک قرین بھی ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا ہے. جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے اس کا قرین اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے, اس کو برائیوں کی دعوت دیتا حکم دیتا ہے. لیکن انسان کے ساتھ ایک قرین ہے. تو فرشتے کتنے ہیں, کچھ علماء کہتے ہیں کہ 10 سے زیادہ فرشتے ہیں, ایٹ لیسٹ 10 سے زیادہ فرشتے ہیں اس کی پروٹیکشن کے لیے, رائٹ لیفٹ آگے پیچھے, اور ان کی شفٹ چینج ہوتی ہیں پروٹیکشن کی. ٹھیک ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے وہ ویک ہوتا ہے, قرین اسٹرانگ ہوتا ہے. اور جب انسان نیک اعمال کرتا ہے تو وہ اسٹرانگ ہوتا ہے اور اس کا قرین ویک ہو جاتا ہے, اس کا حملے اور اٹیک اتنے نہیں ہوتے.